الطاف حسین حالی نے کیا کہا تھا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کیا مصرع رکھا ہے اس نے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میری زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ نہ رو، نہ ایک دن ابو جہل رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، لیکن تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا۔ اذان کی آوازیں کم کرائی گئی، لیکن آپ مغرب کے وقت اپنی چھت پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آس پاس قصبے سے کتنی مغرب کی اذان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس آواز میں حسین کا لہو شامل ہے، اس میں امام حسن کی دوراندیشی شامل ہے، صدیق، عمر، عثمان و علی کا خون اس میں شامل ہے۔ یہ آواز کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے، کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھے آپ؟ انگریزوں نے ایک میٹنگ کیا تھا یورپ میں، مستشرقین یورپ میں، ان کا یہ خیال تھا عجیب بات ہے، مسلمانوں کو فلسطین میں مارو تو یہ افغانستان میں ابھرتے ہیں، اور وہاں مارو تو پھر یوگوسلاویہ میں ابھرتے ہیں، وہاں مارو تو چیچینیا میں ابھرتے ہیں، وہاں مارو تو پھر کوسوو میں ابھرتے ہیں، رسیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کرگستان سے نکلتے ہیں، کرگستان میں مارو تو یہ ترکمانستان سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ تم ان کو مارتے ہو، یہ مر نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے دل میں عشق رسول کی چنگاری ہے۔ ہاں، ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن۔ کیا مطلب؟ اللہ کا نور کفر کے چہرے کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں لوگ، ان سے کہہ دو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ کہہ دو، لیکن آپ تیاری تو کریں، آپ بنے تو مسلمان، لگے کہ مسلمان ہیں، کم سے کم سچ تو بولے یار، کم سے کم حلال تو کھائیں آپ۔ ہاں کیا کریں گے حرام دولت سے گھر بلڈنگ بنوا کے؟ اس میں کون رہے گا؟ دوسرے لوگ، اور آپ جہاں رہیں گے وہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آئیے دو کام تو کرنے کا وعدہ کر لیں، سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، آپ کی نسلیں کامیاب رہیں گی، آپ کے بچے کامیاب رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بچیاں ہیں، ان کی شادیاں ہونے گی۔ زینب کی ہوئی، رقیہ کی ہوئی، ام کلثوم کی ہوئی، حارث کے ساتھ ہوئی، اور سرکار عثمان غنی کے ساتھ ہوئی۔ لیکن آئیے دامن فاطمہ کی بہار حسین کو ملی ہیں تو کیسے ملی ہیں؟ دامن علی کا سایہ ملا تو کیسے ملا؟ سن لیں، میرے آقا کی یہ چوتھی لاڈلی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ۔ اونچی بولے ہاتھوں کو اٹھا، کیا نام ہے؟ نہ آواز سب کی آئے۔ مخدومہ فاطمہ حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے، مخدومہ فاطمہ، یہ مبارک نام ہے۔ سبحان اللہ۔ لڑکیوں کو چاہیے، صوفی صاحب فرماتے ہیں، حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہماری گھر کی لڑکیاں ہیں وہ کیا پڑھیں، تو غوث پاک نے فرمایا تھا اپنی بچیوں سے کہہ دو روزانہ 111 مرتبہ پڑھا کرے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے اپنے گھر میں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ کہہ دیں، میں حلف نہیں اٹھا رہا ہوں، انشاءاللہ تو کہہ دیں۔ اپنی بچیوں کو بتائیں آپ۔ پوچھا گیا کہ یا فاطمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ جو بچی یا فاطمہ کا ورد کرے گی اللہ اس کو کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ، کیا دقت ہے پڑھنے میں؟ حضور کی لاڈلی بیٹی کے نام لینے میں کیا دقت؟ حضور نے سب کی شادی کر دی لیکن فاطمہ کی نہیں کی۔ فاطمہ کی شادی حضور نے نہیں کی۔ بڑے بڑے رشتے مدینے میں آئے لیکن حضور نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، عمر فاروق اعظم نے کہا نہیں، رشتہ قبول نہیں۔ حضور نے سب رشتوں کو انکار کر دیا۔ فاطمہ بغیر شادی کے تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو میرے سامنے صدیق اکبر نکلے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا تو سلام کیا، میں نے کہا خیریت ہے، کیا کرنے کے لیے آپ باہر نکلے ہوئے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا ایک خیال ہے جو میرے دل میں پیدا ہوا ہے، اسی خیال کی وجہ سے میں گھر سے نکلا ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا وہ خیال کون سا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا حضور کی بیٹی فاطمہ کی شادی کا خیال۔ عمر فاروق اعظم نے کہا حضور تو کوئی رشتہ قبول کرتے ہی نہیں ہیں، کس سے تم شادی کروانا چاہتے ہو فاطمہ کی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، کس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو حضور کی بیٹی فاطمہ کی؟ کس کا، کہاں سے رشتے کی بات کی ہے؟ کون لڑکا ہے وہ؟ کون لڑکی معلوم ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا فاطمہ کی شادی کے لیے میں نے ایک لڑکا ڈھونڈ لیا ہے۔ بولے کون ہے وہ؟ بولے وہ مولا علی ہے۔ بولے 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 خالی خوش تو ہو جائیں آپ، ایک شادی کا معاملہ ہے، خوش تو ہو جائیں آپ، خوشی تو شیئر کر لیں آپ۔ دنیا کا سب سے حسین جوڑا۔ بولے کس کے ساتھ شادی؟ بولے علی کے ساتھ۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا یہ رشتہ بہت جمے گا، بہت جچے گا، یہ رشتہ مجھے بھی منظور ہے۔ بولے آؤ چلتے ہیں علی سے بات کرتے ہیں۔ میرے سامنے شہر کی مبارک شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں سے وہاں تک ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی فاطمہ، جسے حضور نے فرمایا کہ جس کو جنتی عورتوں کی سردار کو دیکھنا ہو میری فاطمہ کو دیکھ لے۔
جسے جنتی مردوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے حسن حسین کو دیکھ لے، اور جسے عرب کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ میرے علی کو دیکھ لے، اور جسے نبیوں کے سردار کو دیکھنا ہو مجھ محمد کو دیکھ لے۔ ساری سرداری حضور کے نام، ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ، لیکن حضور نے جس کو داماد بنایا تھا اس کا کاروبار کیا تھا؟ 50 کروڑ کی پراپرٹی تھی، پلاٹنگ کا کاروبار تھا، 50 لاکھ کی گاڑی سے وہ چلتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کچھ پتا کیا کبھی کسی سے آپ نے؟ کبھی تو کسی کو 20 روپے دے کے کسی مسجد میں چلے جاتے، امام صاحب سے بولتے حضور اسے نذرانہ ہے قبول فرما لیں، ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ تو پوچھتا کیا ہے؟ تو آپ کہتے کہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کی تو علی کا بزنس کیا تھا؟ اتنا تو پوچھ لیا ہوتا، اتنا تو پوچھ لیا ہوتا علی کا بزنس کیا تھا۔ میں بتا دوں، مدینہ شریف کے پہاڑوں میں ایک گھاس ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اذخر نامی گھاس، الف ذال خیر، اذخر نامی گھاس۔ وہی گھاس مولا علی کاٹتے تھے، چنتے تھے اور بورے میں رکھ کر کے اپنے سر پہ بورا رکھ کر کے مدینے کی منڈی میں بیچا کرتے تھے۔ یاد رہے گا جملہ؟ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی جس لڑکے کے ساتھ کی وہ لڑکا مدینہ شریف میں گھاس بیچتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی نہیں شادی کرے گا، میں خود نہیں کروں گا اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص کی، لیکن حضور نے کیا، حضور نے کیا۔ غریبوں تم خوش ہو جاؤ کہ حضور کو غریب اور غریبی کتنی پسند تھی۔ میرے آقا نے مولا علی سرکار کو بیٹی دی، کیسے؟ اب ان دونوں نے کہا ہاں یہ رشتہ بہت جمے گا، آؤ چلتے ہیں علی سے بات کرتے ہیں۔ علی کہاں تھے؟ وہی گھاس کاٹ رہے تھے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں۔ صدیق عمر گئے، بولے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بولے علی ایک کام سا ہے۔ بولے کام کیا ہے؟ بولے خوش ہو جا، تیری شادی کے لیے آیا، تیری شادی کا پیغام۔ بولے کہ میری شادی؟ بولے کون کرے گا مجھ سے شادی؟ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں غریب انسان ہوں، میرے چچا، میرے جو ابو تھے جناب ابی طالب مکے میں انتقال کر گئے، میرا تو کوئی نہیں ہے مدینے میں، حضور کے علاوہ میرا کوئی نہیں، میری ایک بوڑھی ماں ہے فاطمہ بنت اسد، وہ گھر میں رہتی ہے، یہ گھاس بیچتا ہوں، 2 روٹیاں ملتی ہیں، میری ماں کھاتی ہے، ایک میں کھاتا ہوں، بس کسی صورت میں گزارا ہو رہا ہے، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ وہ کون لڑکی ہے جس سے تم میری شادی کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کوئی خاموش نہ رہے۔ صدیق اکبر نے کہا وہ کوئی اور نہیں، حضور کی بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ۔ آئے آئے، ہاتھوں اٹھا کے پھر سے بولے آپ خوش ہو جائیں، فرشتے خوش ہوئے تھے آپ خوش ہو جائیں، ملائکہ خوش ہوئے تھے آپ بھی خوش ہو جائیں، رب خوش ہوا تھا آپ بھی خوش ہو جائیں۔ حضور کی بیٹی کی شادی، فاطمہ کی شادی، تو علی فرماتے نا 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 نا، میں حضور کا غلام ہوں، داماد کیسے بنوں گا؟ میں نے حضور کے ہاں نوکری کی ہے۔ حضور کے ہاں 8 کھمبے تھے، مسجد نبوی شریف میں 8 کھمبے تھے۔ کتنے؟ 8 اب موجود ہیں۔ ستون مخلقہ جہاں وہ ستون حنانہ تھا، ستون توبہ ابی لبابہ عائشہ ایک ہے، اور ستون سریر، ستون وفود، ستون حرس اور ستون تہجد، ستون جبرائیل۔ 2 کھمبے گنبد خضرا کے نیچے ہیں اور یہ 6 کھمبے باہر ہیں۔ ان میں ایک کھمبا ہے جس کو ستون حرس کہتے ہیں، یہیں پر مولا علی کھڑے ہو کر کے پہرے داری فرماتے تھے، حضور کی غلامی کے لیے چوکیدار بنے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے داماد بنوں گا، میری کیسے ہمت پڑے گی؟ میرے ٹھیک ہے میرے چچیرے بھائی میں ان کا ہوں، لیکن نا 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 نا، حضور رسولوں کے سردار، میں ان کا غلام ہوں۔ صدیق عمر نے کہا ارے نہیں ٹھیک ہے، رشتہ تو اپنی جگہ پر پکا ہے، بڑی بات ہے، تم نے صحیح کہا، لیکن فاطمہ کی شادی تیرے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ تو بات آگے بڑھا علی، بات آگے بڑھا۔ بولے یار میں کیسے بڑھاؤں؟ بولے بات تو آگے بڑھانا، حضور سے کہے، حضور ناراض نہیں ہوں گے، جا جا جا۔ علی فرماتے میں نے گھاس اپنے سر پہ رکھی، مدینے کی منزل میں جا کے اسے بیٹا، جب بیچا، جب بک گئی گھاس تو حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کیا کرنے کے لیے؟ بولو بھائی، سوچ کے بتاؤ، ہم بھی آرام کر لیں۔ علی حضور کیا کرنے آئے؟ رشتہ مانگنے۔ کیا کرنے آئے؟ اونچی بولے، رشتہ مانگنے آئے۔ ابھی راستے میں تھے مولا علی کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کے اپنے حبیب کو بتا دیا، اے حبیب علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے مولا علی پہنچے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، میرے آقا نے سلام کا جواب دیا، فرمایا علی خیریت ہے؟ بولے جی حضور۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابھی علی نے کچھ بھی نہ کہا، دیکھنا پھر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، ابھی مولا علی نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہا، بس گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا علی جی حضور، کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟
بولے 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 بھائی رشتے تو ایسے ہوتے ہیں، کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ اس کے رسول کی مرضی ہو. حضور فرماتے ہیں علی کچھ ہے؟ سبحان اللہ بولے. علی کچھ ہے؟ بولے حضور میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے بس، اور کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لوہے کی زرہ ہے. زرہ کیا ہے؟ لوہے کی بنیائن جو سینے اور پیٹھ کی سیفٹی کے لیے فوجی لوگ جنگ میں پہنتے ہیں. لوہے کی زرہ آپ نے کبھی کسی میوزیم میں دیکھی ہوگی، سینے کی سیفٹی کے لیے پہنتے ہیں، اس پر تلواروں کا وار اثر نہ کرے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے بدر کے میدان میں مال غنیمت کے طور پر ایک لوہے کی زرہ ملی تھی، وہی میرے پاس ہے. حضور فرماتے ہیں اسے بیچ دو، اسے بیچ کر کے کچھ میٹھی چیزیں لے کے آؤ یا کھجوریں لے کے آؤ. کیا مطلب؟ چٹ منگنی پڑ گیا. تو یہ منگنی کے تصور نہیں ہے، یعنی فوراً شادی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں تو پورے سال بھر تک لوگ کھاتے پیتے رہتے. سمجھے؟ اچانک پتا چلا کیا ہوا، 10 دن باقی ہے شادی کو، پھر پتا چلا 20 لوگ آ رہے ہیں. کیا ہوا؟ ارے بھائی وہ دولہا کے چچیرے بھائی ہیں، وہ سعودی جا رہے تھے، بارات میں نہیں رہ پاتے تو سوچتے کہ ہم ذرا سا ملاقات کر لیں. پھر بڑھا دیا خرچہ 2-4 ہزار روپے کا، 10,000 روپے کا. بلا وجہ لوگ چوستے رہتے ہیں. آئیے حضور سے سبق سیکھیں آپ. میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ کچھ میٹھی چیزیں، اسے بیچو، میٹھی چیزیں لے کے آؤ. معلوم ہے جب علی نکلے نا لوہے کی زرہ لے کر، بنیائن لے کر کے لوہے کی، تو راستے میں حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. نام سن کے بولا کرے، خوش ہو جائے گا. اچھا لگتا ہے مجھے خاموشی سے گفتگو، اور آپ جیسے لوگوں تو کیا بات ہے. حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی. سلام و دعا کے بعد اے علی کہاں جا رہے ہو؟ بولے بازار جا رہا ہوں. کیا کرنے کے لیے؟ بولے لوہے کی زرہ بیچنے کے لیے. کیوں بیچو گے؟ بولے حضور نے کہا. کیوں کہا حضور نے؟ بولے میٹھی چیزیں منگائی ہیں حضور نے. بولے کیوں منگائی ہیں؟ بولے میری شادی ہونے والی. بولے تیری شادی؟ بولے ہاں. بولے کس سے؟ تو خوش ہو کے بولے فاطمہ سے. ہائے ہائے، مکے کا ہر فرد یہ انتظار میں تھا حضور اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرتے. اور فاطمہ کا نام سنا تو عثمان غنی تڑپ گئے. بولے مبارک ہو، فاطمہ تیری بیوی بنیں گی، تیری زوجہ بنیں گی، تو فاطمہ کا زوج بنے گا، شوہر بنے گا، مبارک ہو. اچھا کیا کرے گا یہ لوہے کی بنیائن؟ بولے اسے بیچنا ہے. اچھا تو مجھ سے بیچ دے. سودا بول کتنے کا لے گا؟ 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 450. کتنے کا لے گا؟ 480 روپے پر لوہے کی زرہ کو مولا علی سے عثمان غنی نے خرید لی. کتنے میں؟ 480 روپے میں خرید لی. اب لوہے کی زرہ عثمان غنی نے لی، پیسے مولا علی نے لیے. جیسے مولا علی سرکار آگے بڑھے نا، عثمان غنی نے کہا علی رک جاؤ. جیسے مولا علی رک گئے تو عثمان غنی سرکار نے مولا علی سے ایک جملہ کہا، اسے نہ بھولیے گا. انشاءاللہ بولے اسے نہ بھولیے گا. اور یہ حضور کی سنت ہے. معلوم کیا کہا؟ علی پیسے پورے ہیں؟ بولے ہاں پورے ہیں. بولے لوہے کی زرہ؟ بولے وہ تو آپ کے پاس میں. بولے پیسے آپ کے پاس میں اور بنیائن میرے پاس میں، یہ لوہے کی زرہ میرے پاس ہے. بولے ہاں. تو عثمان غنی فرماتے اے میرے بھائی علی، تو نے بڑی خوشی کی خبر مجھے سنائی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لوہے کی زرہ تجھے گفٹ کے طور پر واپس کر دوں. آئے آئے. صوفی صاحب فرماتے ہیں کبھی غریبوں کے ساتھ بازار جایا کرو نا، غریبوں کی منڈی، کوئی لوکی بیچ رہا ہو. کتنے کی ہے بھائی؟ بولے یہ 10 روپے کی ہے. خرید لیا کرو، خرید لیا کرو. پھر خریدنے کے بعد اسے پیسے دے دیا کرو، لوکی لے لیا کرو. پھر کہا کرو یہ عثمان غنی کی سنت ہے، لوکی تجھے تحفے کے طور پر دے کے جا رہا ہوں. 10 روپے میں ہمیں موت نہیں آ جائے گی خدا کی قسم، لیکن حضور کا دین ایک غیر مسلم کے ہاں پہنچ جائے گا. صحیح بتاؤ بھائی، پہنچ جائے گا. ہم تو رات کے 7 بجے تک ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، جھولا ہے، سبزی لینے کا ارادہ ہے، 7 بجے تک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے. کیا بات ہے بھائی؟ ابھی بازار کے لیے آیا تھا. ہمیں 2 گھنٹے سے ہوٹل میں چائے پی رہے ہو، بیڑی پی رہے ہو، سگریٹ پی رہے ہو، بازار نہیں گئے. بولے سوچ رہا ہوں کہ مارکیٹ ٹھنڈی ہو جائے تو چلوں. ابھی بھنڈی 20 روپے کلو چل رہی ہوگی، ابھی جب جاؤں گا تو 10 روپے کی 2 کلو دے گا، اس کا باپ دے گا. اور وہ یہ جانتا نہیں ہے چچا کہ اتنے پیسے جو بچائے تھے وہ اتنے پیسے کی بیڑی اور چائے پی گئے، اور اس سے زیادہ گناہ مول لے لیا دوسروں کی برائیاں کر کے. اگر وہی پیسے 10 روپے زیادہ بڑھا کر کے کسی بھنڈی بیچنے والے کسی غیر مسلم کو دے دیا ہوتا تو خدا کی قسم وہ اپنے بچوں کا سامان لے کے آتا. اس کے بچے پوچھتے ابو آج اتنا سامان کیسے لے کے آ گئے؟ تو وہ یہی کہتا کہ ایک محمد کی امت کا انسان ملا تھا. حضور کا دین ایک گھر تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟
آپ محنت نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، اسی لیے دقتیں پیدا ہو گئیں اور ہندو مسلم اختلاف پیدا ہو گیا۔ غریب نواز کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے دلت لوگ جیسے لوگوں کو، کھانا کھاؤ، بولے حضور ہم دلت ہیں، تب تو اور کھانا پڑے گا، اسے کھانا کھلاتے، دوسرا دیتے تو وہ خوش ہوتا۔ ہمیں تو کنویں کی منڈیر پر سے بھگا دیا لوگوں نے، اور یہ غریب نواز کیسے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، غریب نواز انہیں امام بنا دیتے، وہ امام بن جاتا اور جا کے اپنے محلے میں کالر ٹائٹ کر کے بولتا کہ مجھے تو غریب نواز نے امام بنا دیا۔ پورا محلہ کا محلہ ہول سیل کے حساب سے لوگ کلمہ پڑھتے رہتے۔ اجمیر میں جب کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی نا، اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی۔ اور ہمارے ہاں تو بچے آوارہ اتنے ہو گئے کہ ہمارے بچے اگر ہندوؤں کے محلے سے نکلے نا تو ان کی مائیں کہتی ہیں بیٹی اندر چلی جا، آوارہ لوگ، وحشی لوگ آ رہے ہیں، عزتوں کو لوٹنے والے لوگ آ رہے ہیں، ڈاکو آ رہے ہیں، دہشت پسند لوگ آ رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا اگر کوئی ہندو کہیں مارکیٹ میں جانے کے لیے جاتا، شہر سے دور کہیں جاتا بزنس کے لیے، اپنی جوان بیٹی مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتا اور اعلان کرتا تھا کہ مسلمان کے گھر میں اپنی بیٹی دے کے آیا ہوں، یہ اپنی بیٹی سے زیادہ میری بیٹی کی عزت کا خیال رکھے گا۔ تب نہ دین پھیلا ہے، مل جل کے کام کیا بھائی لوگوں نے۔ دعا کرو کچھ ہمیں سمجھ آ جائے، ہماری بھی اور ہماری ان نسلوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں دین بانٹنے کے لیے دیا گیا ہے۔ میرے آقا کے غلام آئے، عثمان غنی نے فرمایا کہ اسے گفٹ کے طور پر دو۔ مولا علی سرکار میٹھی چیزیں لے کر کے آئے تو حضور نے فرمایا آ گئے، بیٹھ جاؤ میری مسجد میں، دیکھو وہاں پر اور کون کون بیٹھا ہے۔ کہا حضور وہ کچھ غلام اور بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ روک کے رکھو میں آ رہا ہوں۔ اب حضور نے کیا کہا؟ میری بہنیں سنیں، میری بچیاں سنیں۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ابھی فاطمہ کو خبر نہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فاطمہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ ادھر آؤ۔ مخدوم کائنات اٹھ کر کے ایک قرآن کے پارے کو بند کیا، دوسرے قرآن کے پارے کی تلاوت شروع کر دی۔ حضور کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ آپ فرماتی ہیں قرآن پڑھ رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ خوش ہو جا، تیری شادی ہونے والی ہے، علی سے تیرا رشتہ ہونے والا ہے۔ اتنا سنا تو رونے لگی۔ حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ روتی کیوں ہے؟ تو شادی کے لائق ہے، تیری شادی ہونی چاہیے۔ تو مخدومہ فاطمہ نے رو کے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میرے سر پہ اپنا دست شفقت رکھتی۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں ہوں نا، میں تیرا باپ ہوں نا۔ حضور بھی روئے، اپنی بیٹی کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹی کچھ دنوں پہلے تجھے میں نے ایک قیمتی لباس دیا تھا، اس لباس کو ابھی نکاح سے پہلے پہن لینا، ایجاب اور قبول کی منزل کے دوران نیا کپڑا پہن لینا۔ حضور کی بیٹی فاطمہ پھر روئی اور رو کے فرمایا تھا بابا جان جو لباس آپ نے مجھے 2-3 دن پہلے دیا تھا وہ لباس کل میں نے ایک غریب سہیلی مدینے کی میرے گھر میں آئی تھی، میں نے اس کو دے دیا، اب پہننے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے معلوم کیا کہا تھا اپنی بیٹی کو؟ اسے لکھ لینا، علماء جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اے میری بیٹی جو لباس تیرے بدن پہ ہے اسی لباس کو پہن کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا۔ اور وہ اس کپڑے کا عالم کیا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو لباس پہن کے فاطمہ میرے گھر میں آئی تھی اس کے دوپٹے میں 16 یا 17 جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جو لباس پہن کر کے حضور کی بیٹی اپنے سسرال میں گئی تھی۔ آج صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو 60-70 ہزار 50 ہزار کا لاچا جس میں دلہن بنا کر کے ایک باپ بھیجتا ہے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں 2-3 مرتبہ استعمال کرنے کے بعد وہ کپڑے استعمال میں نہیں آتے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کاش یہ لڑکی اسی کپڑے کو پہن کر کے وضو بنا کے پہن کر کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی، 2 رکعت نماز پڑھتی اور پھر سجدے میں جاتی، سلام پھرتی اور دعا کرتی اور کہتی اے میرے مولا میں بغیر لباس پیدا ہوئی تھی، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنا قیمتی لباس عطا فرما دیا۔ شکر کے سجدے تو کم سے کم ادا کر لیتی، لیکن ناشکری ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ میرے آقا کی بیٹی نکاح کی منزل سے گزری، حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں نکاح پڑھایا بھی اور خطبہ بھی دیا حضور نے۔ یاد رہے گی یہ باتیں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ بہرحال وقت تو ہو گیا ہے، باتیں ختم ہو جا رہی ہیں ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی میں نکاح پڑھایا، رشتہ دوپہر کے وقت نکاح ہوا، لیکن حضور نے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے اے علی فاطمہ سنو ابھی وداعی نہیں کروں گا، ابھی وداعی، توجہ ہے، چلے اپنے اپنے گھر، بوجھ لے کے تو بتا دیجئے گا،
میرے آقا فرماتے ابھی وداعی نہیں کروں گا. فرمایا پھر جیسی مرضی اللہ اس کے رسول کی. میرے آقا فرماتے مغرب کی نماز کے بعد وداعی کروں گا. اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی بیٹی فاطمہ کی وداعی کس وقت ہوئی ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کس وقت ہوئی ہے؟ 2 ہی 3 لوگ بولو گے. مغرب کی نماز کے بعد. بولو, یاد رکھیں, بول دیجئے گا, کوئی پوچھے تو آپ سے بولیے گا. اب جب وداعی کے وقت آیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. فاطمہ بھی رو رہی تھی. حضور نے فرمایا میری ماں ام ایمن کہاں ہے؟ ام ایمن کون ہے؟ حضور کو جس ذات نے پیدا کیا اس کا نام ہے امی آمینہ. جس نے حضور کو دودھ پلایا پالا اس کا نام ہے امی حلیمہ. جس نے امی آمینہ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ حضور کی خدمت کی اس عورت کا نام تھا ام ایمن, جس کے بارے میں حضور کہا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اللہ اللہ. حضور بڑا پیار فرماتے تھے ام ایمن سے, اپنی ماں جیسی محبت فرماتے تھے. کہا میری ماں ام ایمن کو بلاؤ. ام ایمن آ گئی, بوڑھی تھی. حضور نے فرمایا اے میری ماں ام ایمن. فرمایا جی بابا جان آقا کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور میری بیٹی کو سسرال پہنچا کے آ. سسرال کہاں تھی؟ مخدومہ فاطمہ کے ایک چھوٹا سا گھر تھا چھپر جیسا, تقریباً گنبد خضرا سے 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں نے وہ گھر دیکھا. معلوم ہے جیسے علی اور فاطمہ نکلے, علامہ حسن سرکار نے کیا کہا, سیر جنت کا اور جائے در تمہارا چھوڑ کر. معین جامی کلکتوی نے کہا تھا ہر قدم پہ رحمتوں نے پھول برسائے بہت, جب چلی تھی فاطمہ سسرال مئیکا چھوڑ کر. میرے آقا کی لاڈلی بیٹی روتی ہوئی گھر سے جا رہی ہے, حضور بھی رو رہے. پھر حضور نے کہا اے فاطمہ اے علی ٹھہر جاؤ. وہ رک گئے. جی بابا جان کیا بات ہے؟ حضور فرماتے کہ سنو یہ تمہاری پہلی رات ہے, یہ محبت کی رات ہے, 2 روحوں کے اتصال کی رات ہے. سنو علی و فاطمہ آج کی رات میں تم دونوں سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا. یہ باتیں یاد کر لیں, میں تم دونوں سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا. اتنا کہا وہ علی چلے گئے, فاطمہ چلی اور ام ایمن نے حضور کو کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ پکڑا اور پہنچا کے سسرال میں آئیں. رات کا وقت تھا. حضور نے عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے اکیلے حضور تنہا اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی سسرال پہنچ گئے. پہلی رات ہے. جیسے حضور پہنچے دروازے پر آپ نے دستک دی. ایک بڑی بات بتا دوں آپ سے, دیکھنا شاید کوئی سبحان اللہ کہے. ہمارے ہاں کوئی دستک دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹے دروازہ کھول, بیٹی دروازہ کھول, اے فلاں دروازہ کھول, کوئی آیا ہے. لیکن حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا. جب حضور کسی دروازے پہ دستک دیتے تھے تو پورا گھر کا گھر اٹھ کر کے دروازے پہ چلا آتا تھا. ہائے ہائے, کیوں؟ دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی. دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستک دی تو مخدومہ فاطمہ مچل گئی. فرمایا اے میرے شوہر علی, میں اپنے باپ کی انگلیوں کی آواز کو پہچانتی ہوں. میرے ابو دروازے پر کھڑے, دوڑ کے آئیں, وہ دوڑ کے آئے, دروازہ کھولا, حضور نے سلام کیا, بیٹی کی پیشانی چومی, علی سے گلے ملے اور فرمایا اندر آؤ. دروازہ بند کیا. جب اندر آئے تو فرمایا حضور نے اپنی بیٹی سے فاطمہ بیٹھ جاؤ. مخدومہ فاطمہ بیٹھ گئی. جب وہ بیٹھی فرمایا علی ایک گلاس پانی لے کے آؤ. مولا علی سرکار نے ایک گلاس پانی لایا. حضور نے کچھ پڑھ کے اس پانی پہ دم کیا اور دم کرنے کے بعد آپ نے 3 گھونٹ میں اس پانی کو تھوڑا سا پیا. آدھا گلاس پانی بچا تو حضور نے آدھا گلاس پانی سے ایک چلو پانی لیا اور لے کر کے رب کا نام لے کے چھینٹے مارے اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے پر, اپنی بیٹی مخدوم کائنات کے سینے اطہر پر, معظم پر, منور پر, محترم پر. پھر تھوڑا سا پانی لیا اور پھر اسے مولا علی کے چہرے پر حضور نے چھینٹے مارے اور چھینٹے مارنے کے بعد حضور نے گلاس رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو یوں جمع کیا. یوں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بیٹی کی پہلی رات ہے, داماد بیوی کے پاس ہے, وہیں پر حضور تشریف فرما ہے. پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور یوں کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے مولا, اے میرے مولا, میری فاطمہ اور میری علی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. ہائے 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 ہائے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. برکت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ کوئی ملے نہ ملے اللہ کے رسول کا بیٹا ضرور مل جاتا ہے. کوئی نہ کوئی سید زادے کے قدم کے نقوش ضرور مل جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی سید زادہ ہماری مغفرت کی دعا کرتا ہوا ضرور مل جاتا ہے. دنیا کے جس کونے میں جس خطے میں جائیں آپ کو
کوئی ملے نہ ملے سید زادہ ضرور ملے گا. یہ اسی دعائے محمدی کی برکت ہے جو حضور نے کی تھی. اے میرے مولا میری فاطمہ میری علی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. برکت ایسے ہوئی کہ 8-9 مہینے کے بعد علی دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے, بولے آقا مبارک ہو, میرے گھر میں پہلی بہار آئی ہے, میرے گھر میں پہلا بیٹا آیا ہے. حضور فرماتے علی چپ رہو, مجھے کیا مبارکبادیاں پیش کرتے ہو. خوش ہو کے فرمایا حضور نے میں نے فجر کی نماز میں دیکھا تھا 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے اور خوش ہو کے کہہ رہے تھے مبارک ہو فاطمہ کے گھر میں جنتی نوجوانوں کا سردار آیا ہوا ہے. اللہ اللہ. امام حسن کی پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے, 8 اور 8.5-9 مہینے کے درمیان میں اس گھر میں دوسری بہار آئی, دوسرا بیٹا آیا جس کو دنیا سید الشہداء کہتی ہے, جس کو دنیا شان کربلا کہتی ہے, جس کو دنیا جان کربلا کہتی ہے, جس کو دنیا روح کربلا کہتی ہے, جس کو دنیا مالک کربلا کہتی ہے, جس کو دنیا اپنے گھر کے پاکیزہ لباس پر کپڑوں پر اس کا نام لکھ کے رکھتی ہے کہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. مجھے بتائیں یہ وہ عظیم الشان ذات ہے جو وکونوا مع الصادقین کے زمرے میں آتی کہ نہیں آتی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہتا تم ایمان والے ہو مجھ سے ڈرتے بھی رہو, آزاد نہیں ہو تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرتے بھی رہو, اور ڈرتے بھی ہو ایمان والے بھی ہو تو اللہ کہتا ہے ایک شرط اور بھی ہے وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مجھے بتاؤ کہ حسین سے بڑا بھی کوئی سچا ہے؟ بتاؤ بھائی, حسین سے بڑا بھی کوئی سچا ہے؟ آج اسی حسین کا ذکر ہوتا ہے. میدان کربلا میں 3 دن پیاسا, 3 دن کا بھوکا. میں ابھی کربلا میں گیا تھا. معلوم ہے ٹمپریچر کتنا ہارڈ ہوتا ہے کربلا کا. کتاب کا نام ہے قافلہ کیوں لٹا. یہ کتاب کا نام ہے قافلہ کیوں لٹا. کتاب کا رائٹر افغانستان کا ہے, اس کا ترجمہ بعد کے لوگوں نے کیا, رہتا ہے وہ امریکہ میں. ابھی آپ موبائل میں کتاب نکالیں آپ اور دیکھیں آپ اس کتاب میں کربلا کا ٹمپریچر کتنا لکھا ہوا ہے. PDF کے ذریعے سے کتاب مل جائے گی. وہ کتاب الہ آباد میں رکھی, آپ جب چاہیں دیکھ لیں. خورشید بھائی گھر پہ معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے. کتاب کا رائٹر کہتا ہے کہ کربلا جس زمین پر امام حسین نے اپنے آپ کو بھی بچایا, اپنی نسل کو بھی بچایا اور اپنے نانا کے دین کو بھی بچایا, اس زمین کے کربلا کا جو ٹمپریچر ہے گرمی کے سخت دنوں میں 115 سے زیادہ رہا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا شخص نہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. 60 ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے تو ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ زمینوں پہ مرنے لگتے ہیں. 65-70 میں تو حالت خراب ہو جاتی ہے. کتاب کا حوالہ میں نے دیا. ایسی سخت گرمی میں امام عالی مقام نے اپنے نانا کا دین بچایا. اتنی بڑی قربانیاں دی. ایک دادا کے 33 پوتے ایک ہی دن میں کچھ ہی گھنٹوں میں میدان کربلا میں شہید ہوئے. کیا ان کی قربانی کو بھول جائیں ہم؟ یا ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ میری امت سچ, میرے نانا کی امت سچ بولے. ان کی قربانی کا مقصد تھا کہ میرے نانا کی امت حلال کھائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے نانا کی امت اپنے سروں کو کسی غیر کے آگے نہ جھکائے. میرے نانا کی امت جب اذانوں کی آواز آئے تو مسجد چلی جائے. میرے نانا کی امت آوارہ گردی نہ کرے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں جو کسی صحابہ کو نہیں ملی. آج دسترخوان پہ ڈش لگتے ہیں, کسی کو نہیں ملے, لیکن وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے نانا کا دین اپنا سنبھالے. آج ان کا نام لینے میں ہمیں دشواریاں ہوتی ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو امام حسین کی یہ 2 تعلیم ہے. حضور غوث پاک کے بھی اس پر بڑا فوکس ہے, اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا. آپ اپنے بچوں کو جامعہ اشرفیہ میں کہاں سب بھیج پائیں گے بھائی؟ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جامعہ اشرفیہ میں. 2000 بہت ہے, اللہ کا شکر ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. اگر سب اپنے بچوں کو جامعہ بھیجیں گے تو جامعہ کی دیواریں تنگ پڑ جائیں گی, ٹوٹ جائے گی دیواریں. تو کیا ہر انسان اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا؟ پھر کیا کریں گے؟ کوئی ڈاکٹر بنائے گا, کوئی انجینئر, کوئی چیف جسٹس, کوئی لا کی تعلیم دے گا, کوئی انجینئر, کچھ تو الگ الگ فوکس کرے گا, الگ الگ ڈگریاں لے گے. لیکن اپنے بچوں کو اگر عالم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس کو سچ بولنے والا تو بنا سکتے ہو, اس کو حلال کھانے اور کھلانے والا تو بنا سکتے ہو. انشاءاللہ بولے. یہی چیزیں مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئیں. مسلمان کہتا ہے ہم اگر حرام نہیں کھائیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا. صوفی صاحب کہتے ہیں اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام کھانے سے ہو سکتا ہے اللہ تیرے دل سے ایمان چھین لے. وہی لوگ حضور کی توہین کرتے ہیں جن کی نسلیں حرام پر ڈیپنڈ ہوتی ہیں.
یہ خیال کہ بچیاں 3 ہیں 2 ہیں 4 ہیں، نہیں دلالی کروں گا، رشوت کے پیسے نہیں لوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا تو میرے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا میرے مولا اتنا بڑا سرکل ہے تو کیسے جانوروں کو کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سلیمان دریا کنارے بیٹھ کر میری قدرت کے جلوے دیکھ۔ اللہ کا نبی سلیمان دریا کنارے بیٹھ گیا، ایک چونٹی آئی منہ میں چاول کا ایک دانہ رکھی ہوئی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لیفٹ رائٹ کر رہی تھی، لیفٹ رائٹ کر رہی تھی۔ اچانک میڈک نکلا اس تالاب سے، چیوٹی اس کے قریب گئی، میڈک کے پیروں پہ چڑھ کر کے میڈک نے منہ کھولا اور چیوٹی اس کے منہ میں گئی، میڈک نے منہ بند کر لیا اور اسی تالاب میں ڈبکی لگائی۔ آواز آئی سلیمان وہیں پر بیٹھے رہو، میری قدرت کے جلوے دیکھو۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد پھر وہ میڈک باہر نکلا۔ جب وہ نکلا نا تو اس نے منہ کھولا تو چوٹی نکلی، اب چوٹی کے منہ میں دانہ نہیں تھا، وہ نکلی اور اس کے پیروں سے ہوتا وہ سوراخ میں چلی گئی، بل میں چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے شکر کے سجدے کیے، بولے اے میرے مولا یہ ماجرا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آواز آئی اے سلیمان سن، اس تالاب کے بیچ میں ایک ٹاپو ہے، ایک جزیرہ ہے، جس ٹاپو میں جزیرے پر میں نے ایک اندھا کیڑا پیدا کیا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک اندھا کیڑا پیدا کیا ہے، اس اندھے کیڑے کو کھانا پہنچانے کے لیے میں نے یہ چوٹی اور یہ میڈک پیدا کیا ہے، روزانہ جو اسی طریقے سے کھانا پہنچاتے ہیں۔ کیا کہا شاعر نے مظفر وارسی نے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے۔ صاحبو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، امام حسین سرکار نے اتنی تپش میں دین مصطفیٰ کو سنبھالا، اپنی بہن بیٹیوں کی قربانی دی، سمجھ رہے ہیں آپ، اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، پورا کنبہ اٹھا دیا۔ عجیب و غریب زمین ہے کربلا کی، ڈاکٹر صاحب نے دیکھی ہے، اور دعا کرو چلیں گے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی، ہاتھوں کو اڑا کے بولو چلیں گے کربلا، غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ کبھی اجمیر جائیے گا تو ضرور دعا کیجئے، خواجہ صاحب یہ دعا جلدی قبول کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں گے نا بغداد شریف؟ ہاں الحمدللہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں بغداد کیوں نہیں جاتے، تعجب ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ سمجھے آپ، بغداد چلیں گے انشاءاللہ کہہ دیں، پھر جا کے دیکھیں گے، پھر پورا کربلا سجا ہوا دیکھیں گے۔ ایک قبر ہے کربلا میں امام حسین کی، اس میں 3 لوگ دفن ہیں، ایک کو مولا علی اکبر کہا جاتا ہے، ایک کو مولا علی اصغر کہا جاتا ہے۔ مولا علی اصغر کو بائیں طرف رکھا گیا ہے، مولا علی اکبر کو دائیں طرف رکھا گیا۔ پوچھا گیا علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ جواب آیا کہ دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ ایک قبر میں 3 لوگ ہیں، کتنے؟ بات ختم، سلام پڑھیں، کتنے؟ اونچی بولے، 3 لوگ ہیں، اور 10 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر اور ہے جس میں 65 لوگ ہیں۔ ایک قبر میں 65 لوگ ہیں، جس میں کہ اتنے ٹکڑے کیے تھے یزیدیوں نے کہ ایک قبر میں سب کی لاشیں لا کے دفنائی گئی تھی۔ اس میں زہیر ابن قین بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، جناب قاسم بھی ہیں، جناب محمد، جناب مختومہ زینب کے بیٹے بھی ہیں۔ 65 لوگ ایک قبر میں، یہ 65 اور وہ 3 کتنے ہوئے؟ سوچ کے بتاؤ بھائی، کتنے؟ 68 ہوئے۔ اور قریب میں ایک قبر ہے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر اس طرف، اس قبر میں جو لیٹا ہے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بولے۔ ان کو لے کے کتنا ہوا؟ کتنا ہوا بولے بھائی؟ 69 ہوا۔ امام حسین کے روضہ شریف سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں تنہا مولا عباس لیٹے ہوئے۔ کتنا ہوا؟ مجھے بولے 70۔ مولا حسین کے روضہ شریفہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک الگ قبر بنی ہوئی ہے، نام سن کے سبحان اللہ کہیں گے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا ہوا؟ 71 ہوا۔ مولا حسین سرکار کے روضہ شریفہ سے جب آپ آئیں گے بغداد کی طرف آئیں گے تو تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اکیلی قبر ہے جس میں مخدومہ زینب کا ایک بیٹا جناب اون لیٹا ہوا ہے۔ کتنے ہوئے؟ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، اسی لیے میرے امام نے کہا تھا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ جب چلیں گے کربلا تو کیا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا حسین۔ کیا؟ ہاتھوں کو اڑا کے بتائیں کیسے؟ پھر سے بولیں لبیک یا حسین، یہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جب مولا علی کی بارگاہ میں جائیں گے وہاں سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو نعرے حیدری بولے، نعرے حیدری۔ اور جب پھر ہم لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں آئیں گے تو لبیک یا غوث اعظم۔
ایک آدمی درمیان سے کھڑے ہو کے لگائے نعرہ، سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں، پھر سلام پڑھتے ہیں. ہے کوئی ایسا شخص؟ ماشاء اللہ، جواب دیں، جواب دیجئے. ماشاء اللہ، زندہ باد. ماشاء اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، لبیک یا حسین. ماشاء اللہ، لبیک یا حسین. یا علی، یا علی، یا علی، لبیک یا غوث. مبارک ہو، اللہ سب کو بارگاہ غوث اعظم میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں نہ کہتا، آپ سے اللہ نے کہا. اب اس پر عمل کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر سچوں سے الگ ہو گئے ہمارا ایمان کوئی کھا ڈالے گا. سچوں سے الگ ہو گئے عشق رسول کی دولت کوئی چھین لے گا. سچوں سے الگ ہو گئے تو ایک ٹھاٹ کا پتلا رہے گا. ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں، اور کچھ بچے گا نہیں. لہٰذا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام حسین سے بڑا ان کے دور میں کون سچا تھا؟ اللہ ہمیں حسینی غم عطا فرمائے، حسینی عشق عطا فرمائے. ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو یا ستارو بحق شیخ عبد القادر جیلانی. پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آؤں گا. اور نہیں بہت نہیں آدھا گھنٹہ نہیں، بہت میں چاہتا ہوں کہ احسان بھائی میں بول سکتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کم سے کم منقبت کے کچھ شعر سن لیے جائیں. تیار ہیں بھائی؟ تیار ہیں تو نعرہ تو لگائیں. پھر سے لگائیں بھیا، پھر سے لگائیں. ائی ماشاء سجو بھائی لگا رہے نہیں پھر انشاءاللہ نہیں یا غوث اعظم. سبحان اللہ. یہ نعرہ پھر سے لگائیں، نعرہ غوثیہ یا غوث. سبحان اللہ. پھر سے لگائیں ہاتھوں کو اٹھا کے، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اپنے سینوں میں رکھے. حضور فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے ہوتے. اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ مجھے اپنی بات 5 منٹ کے لیے بڑھانی پڑ رہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں بھائی، اگر تکلیف ہو تو ان سے نمٹ لیجئے گا آپ لوگ، سمجھے؟ نہیں تکلیف ہوگی تو بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دیار حافظ ملت لدہ شاہ کی چوکھٹ کو سلامت رکھے. علامہ ملک ضیاء شاہ صاحب قبلہ کے فیض و برکات کو عام فرمائے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے آپ کو جھوٹا نہیں بننے دیں گے. یہ سچے آپ کو سچوں میں شامل کر لیں گے. اگر اللہ کے ولیوں کی محبتیں سینوں میں رہیں، اللہ کے دوستوں کی محبتیں سینے میں رہیں، آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. ایک آخری بات کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ، یہ بھائی کا حکم ہے ورنہ میں تو میری گفتگو ختم ہو گئی تھی معلوم. آخری اسے سن لیں، اور اگر کسی کا وقت ہو چکا ہو تو وہ جا بھی سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، سمجھے؟ تو بھائی نے کہا کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، سن لیں تو سن لیں. بات ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ کرم فرمائے، ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا فرمائے. جو بے قصور جیلوں میں ہیں وہ چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، اور بالخصوص حضور مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب، اللہ سب کی رہائی کا انتظام فرما دے. اللہ اس ملک میں محبت پیدا فرمائے. نفرتوں سے بات نہیں بنے گی، نفرت سے دقت پیدا ہو جائے گی. ہم تو نکل جائیں گے، نفرت کر کے ہم تو نکل جائیں گے، آپ بھی نکل جائیں گے. بھائی کتنا جینا ہی ہے اب، 10 20 25 سال، 2 دن 1 دن پتہ نہیں اس کے بعد مجھے گھر پہنچنا ہو کہ نہ ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا جو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے ہیں؟ اگر یہی نفرتیں بڑھتی گئیں تو ان بچیوں کیا ہوگا جو بچیاں ابھی 4 سال کی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آئیے محبت کی بات کریں، آئیے محبت کی بات کریں. محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے ٹینشن بہت رہتا ہے. فرماتے ہیں محبت کرو. کیا؟ محبت کرو، محبت کرو. جو تم کو ٹینشن دے اس سے محبت کرو، جو تمہیں پریشان کرے اس سے محبت کرو. تو بولے کہ اگر یہ پھر بھی میرا ٹینشن ختم نہ ہو تب؟ فرماتے ہیں یار دوا تو یہی ہے، ایسا کرو 2 چمچ اس کی مقدار اور بڑھا دو، یعنی تھوڑی سی اور محبت کرو، تھوڑی سی اور محبت کرو. پیار سے بولو. تمہارے دروازے پر کوئی چوٹ کھا کے زخمی پڑا ہو تو یہ مت پوچھو کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. کوئی دروازے پر بھیک مانگنے آئے تو مت سوچو کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. اس ٹاپک پر بات کرتا تو لمبی بات ہوتی. سچوں کے ساتھ ہو جانے میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ ہیں، اور معلوم ہے کہاں؟ مکہ شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ایک جگہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جہاں پر کمپرومائز ہوا تھا مسلمانوں کا حضور کا اور مکے کے کافروں کے ساتھ کمبائنڈ ہوا تھا. کمپرومائز میں کیا لکھا تھا وہ سنیں آپ. عثمان غنی کو حضور نے بھیجا تھا جاؤ تم مکے کے حالات کو دیکھ کے آؤ، اور مکے کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے چاہے جمری جان چلی جائے.
محمد کو ہم مکے میں گھسنے نہیں دیں گے. میرے آقا خاموش تھے, ایک دم خاموش. اور حدیبیہ کے مقام پر حضور ٹھہرے ہوئے تھے اپنی لاکھوں غلاموں کی ایک ٹیم لے کر کے. اتنے میں مکے کے بڑے بڑے کفار آئے, بولے کہ آئیے ہم آپ سے بحث کرتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں اور راستہ کوئی نکالتے ہیں. میرے آقا فرماتے راستہ کیا ہے؟ تو صلح کی نوبت آئی. کیسے ہوا معلوم ہے؟ صلح میں کیا ہوا معلوم ہے؟ کیا لکھا گیا؟ مکے کے کافروں نے کہا تھا, دشمنوں نے کہا تھا, اس بات پر صلح ہوگی کہ اگر میرے شہر مکے کا کوئی بھی غیر مسلم مدینے گیا تو اسے چھوڑ دیجئے گا, اسے قید مت کیجئے گا, اسے آزاد کر دیجئے گا. لیکن اگر کوئی مدینے کا مسلمان مکے آ گیا اسے نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بات پلے پڑتی ہے؟ بولو بھائی. نہیں پڑتی, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن کمپرومائز ہی پر ہوا. اگر کوئی مکے کا انسان مدینے گیا اور پھنس گیا اسے مدینے والوں کو چھوڑنا پڑے گا. مدینے کا انسان مکے میں پھنس گیا تو پھر وہ چھوڑا نہیں جائے گا, وہ مار مار کے اس کو درست کر دیا جائے گا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, اس پر کمپرومائز کر لو. عمر فاروق اعظم بولے حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے آقا فرماتے عمر خاموش رہو. عمر فاروق اعظم عجیب سی کیفیت میں اٹھ کے چلے آئے اور آ کے صدیق اکبر سے کہا کہ میری پلے نہیں پڑ رہی ہے, کون سی شرط ہے یہ حضور کی, میری سمجھ میں اتنا جھک کر کے کہیں سنا ہوتی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر خبردار, حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے, خبردار عقل مت لگاؤ, حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. کمپرومائز ہو گیا. معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ مکے والا مدینے آئے تو اسے چھوڑ دو, اور مدینے والا مکے میں جائے تو اسے مار مار کے تو ہاتھ پاؤں توڑ دو. اللہ, جیسے کوئی ہندو یہ انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہو جائے, یہاں کا کوئی فوجی چائنا میں ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے, اور چائنا والا یہاں آئے تو اسے مار دیا جائے. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, ایسا کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن ایسا کیا مکے کے لوگوں نے, اور حضور ایگری ہو گئے, یس کر دیا, دستخط کر دیے, وہ کاغذ بانٹ دیے گئے. جیسے حضور واپس آئے, ایک حضور کا غلام تھا, اس کا نام تھا ابو بصیر. ابو بصیر نام تھا, بے سواد یہ رے بصیر. کیا نام تھا؟ ابو بصیر نام تھا. اچانک پتہ نہیں کہاں سے وہ آئے اور مکے کے قریب کچھ کام سے آئے تھے, اور وہ دھوکے سے مکے کی سرحد میں داخل ہو گئے, مکے کے بارڈر میں گھس گئے, اور بارڈر میں گھسے کی پکڑ لیا مکے کے لوگوں نے. ابو بصیر کو پکڑ لیا, اور جب پکڑ لیا تو اتنا مارا ابو بصیر کو, چھلنی کر دیا, پورا جسم توڑ پھوڑ دیا. ابو بصیر دن بھر دن رات مار کھاتے رہتے تھے اور قید تھے کافروں کے. بولے نہیں چھوڑوں گا تجھے. ابو بصیر بہت پریشان تھے. ایک دن رات میں موقع نکال کر کے مکے کے دشمنوں کی جیل کو توڑ کر کے اور بھاگ کر کے 450 کلومیٹر دور کا سفر کر کے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں آ گئے. رونے لگے. میرے آقا فرماتے ہیں بصیر تم؟ بولے حضور میں مکے والوں کے چنگل میں تھا. بولے پھر؟ بولے مجھے بہت مارا لوگوں نے, کئی دنوں تک مستقل مجھے مارتے رہے, دیکھیں میری حالت دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں. اتنے میں مکے کے لوگ آ گئے ابو بصیر کے پاس. بولے اے مسلمانوں کے نبی, میرا ایک آدمی بھاگا ہوا ہے, آپ کے پاس آیا ہوا ہے, آپ اسے میرے حوالے کریں. اسی پر کمپرومائز ہوا, یاد ہے نا, اسی پر کمپرومائز ہوا ہے. تو سب نے حضور کا چہرہ دیکھا کہ حضور کیا کہتے ہیں. حضور نے بصیر کا چہرہ دیکھا, بصیر نے حضور کا چہرہ دیکھا. میرے آقا فرماتے ہیں بصیر؟ فرماتی جی حضور. حضور فرماتے ہیں بصیر تمہیں مدینے سے جانا ہوگا, تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا. بصیر رونے لگے. بولے نہیں حضور, دیکھ لیں میری حالت, دیکھ لیں مجھے کتنا مارا ان لوگوں نے, دیکھ لیں میری حالت دیکھ لیں. میرے آقا فرماتے تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا. جو اصول سب کے لیے وہ میرے لیے تمہارے لیے بھی ہے. جاؤ ان کے ساتھ جاؤ, جو چاہے تمہارے ساتھ کرے بصیر, لیکن جو کمپرومائز کیا گیا میں اس پر قائم ہوں. مکے کے ان دونوں لوگوں نے ابو بصیر کا جب ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے لگے نا, ابو بصیر خاموش تھے اور بار بار مڑ مڑ کر کے حضور کو دیکھتے تھے, روتے تھے. آقا میری بات سمجھیں آپ, مجھے یہ مار ڈالیں گے. میرے آقا کچھ نہیں بولتے تھے, چپ چاپ حضور نظریں جھکائے ہوئے تھے. کبھی اپنی نظریں اٹھاتے تھے, کبھی پھر جھکا لیتے تھے, کبھی اٹھاتے تھے پھر جھکا لیتے تھے. جیسے ابو بصیر حضور کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, حضور نے نظریں جھکا لی. حضور خوب روئے. صحابہ نے کہا کہ حضور آپ رو رہے ہیں. میرے آقا فرماتے میں جانتا ہوں کہ میرا بصیر بہت پریشان ہے, میں جانتا ہوں کہ میرے بصیر کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن میں کیا کروں, اگر بصیر مجھ سے محبت کرتا ہے, اے میرے غلاموں میں بھی تو بصیر سے محبت کرتا ہوں. اگر بصیر میرے چہرے کو دیکھ کر کے روتا ہے تو میں کیا بصیر کو دیکھ کے نہ روؤں؟
میرا دل نہیں ہے؟ ہاں میرے دل میں پتھر ہے، میرے بصیر کو مار رہے ہیں لوگ، میں اسے برداشت کر رہا ہوں، میں کیا کروں، میں کمپرومائز پر اصول پر ہوں۔ ابو بصیر کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ ابو بصیر جب باہر نکلے تو اپنے کرتے کو اٹھایا، ایسے جسم کو ننگا کر دیا، اوپر کے حصے کو، کہا اے مکے کے لوگ، مدینے والوں، دیکھ لو دیکھ لو کتنا مجھے مارا ہے ان لوگوں نے، جو آج پھر مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی ہے جو حضور سے کہہ دے کہ بصیر کو یہ مار ڈالیں گے، مجھے کوئی بچا لے، کوئی حضور سے میری سفارش کر دے۔ سب دیکھ دیکھ کے روتے رہے اور بصیر کو گھسیٹتے رہے، وہ دونوں لے کے چلے گئے۔ راستے میں بصیر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، گھوڑے پر باندھ کر کے رکھا، اور جب لمبا سفر کیا تو سست آنے کے لیے وہ دونوں رکے تو بصیر کے ہاتھ پاؤں کو کھولا، اور کھولے مت بولے اے اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو فارغ ہو جا، یہ روٹی کھا لے، اور تجھے زندہ ہو کر کے مکے جانا ہے، پورا مکہ انتظار کر رہا ہے تجھ پر اپنی چوٹ پہنچانے کے لیے۔ بصیر بیٹھے تھے، وہ دونوں اپنی تلواریں نکالی اور سامنے رکھی۔ بصیر نے ایک داؤں کھیلا، حضور نے کہا تمہیں مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ بصیر نے تلوار دیکھی، کہا یہ تلوار تو بڑی اچھی ہے، کہا میری ہے، میرے دادا کی ہے، کہا اس کی چمک بڑی پیاری ہے، بڑی بڑی تلواریں دیکھی ہیں لیکن ایسی تلوار نہیں دیکھی ہے۔ اس نے کہا بڑے بڑوں کے سر کو یہ کاٹ چکی ہے۔ تو بصیر نے کہا یار یہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ میری ہے، میری شان اسی تلوار میں، میری غیرت اسی تلوار، میرا فخر اسی تلوار سے۔ بصیر نے کہا اگر ہو سکے تو یہ تلوار مجھے دکھا دیں، آپ دیکھ لوں، اس کی دھار دیکھ لوں، اس کا پکڑنے کا حصہ دیکھ لوں۔ جیسے بصیر نے اس تلوار کو لیا، دھار دیکھی، کہا اس دھار پر تو لوگ خود بخود قربان ہو جائیں گے، گردنیں کٹ جائیں گے۔ لے کر کے اچانک اپنے رخ کو موڑا اور اپنی تلوار سے ایک وار کیا، ایک دشمن کا سر قلم ہو گیا۔ جب اس کا سر قلم ہو گیا تو دوسرا سیدھے بھاگ کر کے مکہ چلا گیا، اور پھر بصیر واپس حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور جیسے حضور کی بارگاہ میں یہ پہنچے تب تک اس مکے کی پوری ٹیم حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے میرے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور خون کا بدلہ خون ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اپنی باتیں کہو، سب نے اپنی اپنی باتیں کی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ جرم مدینے میں ہوا ہوتا تو ہم سزا دیتے بصیر کو، یہ مدینے کی سرحد کے باہر یہ جرم ہوا ہے، اور اس وقت ہوا ہے جب یہ تمہاری کسٹڈی میں تھا، لہٰذا اس کے تم ذمہ دار ہو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کے تم ذمہ دار ہو۔ میں بصیر کی حمایت نہیں کرتا، لیکن اگر یہ جرم بصیر نے مدینے میں کیا ہوتا تو خون کے بدلے خون کی سزا بصیر بھگتتا، لیکن یہ تمہاری کسٹڈی میں کیا ہے، بھول تمہاری ہے، چوک تمہاری، غلطی تمہاری ہے، میں بصیر کو مدینے میں نہیں رکھوں گا۔ وہ بات کر ہی رہے تھے، بصیر نے پھر داؤں کھیلا اور مدینے سے بھاگ گئے۔ حضور نے اتنا کہا تھا بصیر تمہیں مدینے میں نہیں رہنے دوں گا، میرے پاس اصول موجود ہے، میں اپنے اصول پر قائم ہوں۔ بصیر نے داؤں کھیلا اور چپ چاپ مدینے سے نکل پڑے۔ اب کہاں جائیں بصیر؟ کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے، ان کے رکنے کوئی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، کہاں جائیں؟ مکے والے مار ڈالیں گے۔ مدینے میں حضور نے انکار کر دیا، کہاں جائیں؟ معلوم ہے ایس ایک راستے میں ایک مقام ہے، ایس مقام ہے ایس، وہیں جا کر کے مٹی کی جھوپڑی بنائی جناب بصیر نے، جھوپڑی بنائی، اور جھوپڑی بنانے کے بعد اسی میں رہنے لگے۔ جناب ایس مقام ایس پر جب حضرت بصیر رہنے لگے تو پتہ چلا ایسے ہی ایک اور مکے کی جیل سے بھاگنے والے حضرت ابو جندل کو، وہ بھی حضور کے صحابی ہیں، ان کو پتا چلا کہ یار میرا بھی ٹھکانہ مدینے میں نہیں ہے، میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ وہ سیدھے بھاگ کر کے مقام ایس پہ آئے۔ اب ایک سے ایسے کتنے لوگ تھے جو مکے جا جا کے پھنس گئے تھے، مار بہت کھائے تھے، ادھر سے کوئی ادھر آتا تو حضور اس کو باعزت بری کرتے تھے، ادھر کا ادھر کوئی پھنستا تو اسے وہ بہت مارتے تھے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے لوگوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ کتنی؟ مجھے بولیں بات ختم، کتنی؟ 300 ہو گئی۔ اب مقام ایس پر ایک بستی بس گئی، ایک بستی آباد ہو گئی، اور حضور نے سب کے لیے کہا تھا جب تک یہ کمپرومائز ہے کسی کو مدینے نہیں آنے دوں گا۔ لیکن یہ 300 لوگ کیا کرتے تھے اور بصیر کیا کرتے تھے؟ اگر آپ کا دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کے کھانا کھا کے سب سونے کے لیے جاتے تو سب لوگ اسی عیس کے مقام پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے مدینے کی طرف رخ کر کے حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی تو حضور مجھے بلائیں گے، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔
اللہ اکبر. حضور کی نعتیں پڑھتے تھے جھوم جھوم کر کے. سرکار میں مدینے نہیں آ سکتا لیکن مدینے کی آب و ہوا کی طرف رخ کر کے, مدینے کی طرف رخ کر کے آپ کی نعتیں تو پڑھ سکتا ہوں. بصیر ادب سے کھڑے ہوتے, حضور کی باتیں کرتے اور مدینے کی طرف رخ کر کے دیتے. کبھی نہ کبھی تو حضور مجھے بلائیں گے اور میں کہوں گا آیا ہے بلاوا میرا دربار نبی سے. بصیر کہتے میں روتا رہتا تھا. ابو جندل کہتے ہیں بصیر بہت روتا تھا مدینے کی طرف, مدینے آ نہیں سکتا تھا. حضور نے بینڈ لگا دیا, 300 صحابہ وہیں ٹکے ہوئے, وہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. اچانک یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے, کاروبار کیا کیا جائے. تو پتا چلا کہ اسی راستے سے مکے والے گزرتے ہیں بصرہ ملک شام کے لیے, انہی کے مال کو لوٹا جائے. اگر مدینے میں ہوتے تو قانون وہاں کا نافذ ہوتا, قانون لاگو ہوتا. ہم تو حضور کی پہنچ سے باہر ہیں, ہماری مرضی جو چاہے کرے. ہم تو قیدی ہیں, غلام ہیں. ہم کو جو پریشان کرتے ہم اسے پریشان کریں گے. ان لوگوں نے ان مکے والے تاجروں کو, بزنس مین کو پریشان کرنا شروع کر دیا. ان کا پورا بزنس 1 سال میں ٹھپ ہو گیا, راستے بند ہو گئے اور ان کی بزنس ٹھپ ہو گئی. اب معلوم ہے کیا کیا, وہ حضور کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے مکے والے. اے مسلمانوں کے نبی وہ کمپرومائز ختم کر دیجئے. بولے کیوں؟ بولے وہ 300 وہاں ٹکے ہوئے ہیں, وہ آپ کے پاس آتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو آپ بھگا دیتے ہیں, اور وہ راستے میں رکے ہوئے ہیں. میری بزنس پھل پھول نہیں پا رہی ہے, وہ میری بزنس کا مال لوٹ لیتے ہیں. ہم ان کا کیس کس کے نام FIR کریں, کہاں کریں, کس کو بتائیں؟ لہذا کمپرومائز والا کاغذ اب اسے ختم کیا جاتا ہے. حضور نے جب یہ سنا تو حضور خوش ہو گئے. حضور نے خط لکھوایا, فرمایا خط لکھو اور اس خط میں لکھو اے ابو بصیر مدینے آ جاؤ. فرمایا ابو بصیر مدینے آ جاؤ اور اپنے غلاموں کو, ساتھیوں کو لے کے آؤ. اے ابو جندل مدینے آ جاؤ. حضور نے جیسے اس خط کو بھیجا, کہا دوڑ کر کے جاؤ, مقام عیس پر میرے غلام میرا انتظار کر رہے ہیں, جاؤ بلا کے لاؤ. جیسے وہ خط لے کے پہنچا حضور کا عاشق ابو جندل کے پاس, تو ابو جندل چیخ پڑے, اے لوگو تیار ہو جاؤ, اپنا اپنا سامان سفر باندھ لو, آیا ہے بلاوا میرا دربار نبی سے. آیا ہاں, کھنچ کے بیمار چلے آئے مسیحا کے قریب, بھیڑ پروانوں کی ہے گنبد خضرا کے قریب. آؤ تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. سب بھاگتے جا رہے تھے. اچانک کسی نے بتایا ابو جندل تجھے پتا ہے کیا ہوا؟ کہا ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ حضور نے بلایا ہے, ابو بصیر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, بیمار پڑے ہوئے ہیں. دوڑ کر کے ابو جندل ابو بصیر کے پاس آئے. کہا بصیر, آنکھیں کھولی, کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور نے تجھے بلایا ہے, حضور نے تجھے یاد کیا. کہا کیوں؟ اور وہ کمپرومائز؟ کہا وہ ختم ہو گیا ہے, مکے والے سرنڈر ہو گئے ہیں اور حضور نے خط بھیجا ہے. تو ابو بصیر کہتے ہیں مجھے وہ خط دے. ایسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بصیر نے اس خط کو لیا اور لینے کے بعد کہا اس خط میں میرے حضور کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسے چوما اور چوم کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھا, رکھنے کے بعد اسی وقت انتقال کر گئے, مدینے آ نہ پائے. اسی مقام پر ان کی قبر شریف بنی ہے. اب لوگ مدینہ جانے کے لیے تیار تھے. آج مدینے سے محبت کرنے والے مقام عیس پر ان کی قبر پہ جانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. یہ حضور کا عشق ہے, یہ حضور کا فیض ہے, یہ صدیقوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. سچے تمہاری ماں ہیں, تمہارے باپ ہیں, سچے خدا کے گھر کی دیواریں ہیں, قرآن سچا ہے, بزرگوں کی مزارات کے اسلوب سچے ہیں, ان کا آئین, ان کا آرٹیکل, ان کا قانون, ان کا انسائکلوپیڈیا سچا ہے. دعا کرو انشاءاللہ ہم سب ایک اصول لے کے چلے, سچ بولتے رہے, حلال کھاتے رہے, تاکہ ہماری نسلوں کے عقیدے سلامت رہیں اور ہماری نسلیں ہمارے بڑھاپے کا سامان بنے یا نہ بنے, ہماری مغفرت کا سامان تو بن جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں, پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا غوث اعظم. اللہ اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے. میرے دل کو بڑی راحت ملی, ایک پرانی مجلس کی یاد آئی. آپ سب کا سکون سے بیٹھنا ایک مبارک اسلوب لکھ کے گیا ہے, اللہ اسے قبول فرما لے. ابھی یا اس سے پہلے کبھی میری کوئی زبان سے کوئی بات خلاف ادب, خلاف شرع نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار, بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سجو بھائی نے جس کلام کو سننے کے لیے نعرے لگائے تھے, احسان بھائی وہ کلام پڑھ دیں, پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اجازت ہے بھائی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.